وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ خلاق کائنات کی حمد و ثنا امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ کے حضور ارمغان محبت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم آج کے پاکیزہ دن میں سانسیں لینے کی سعادت سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے ماحول کی تازگی اور ماحول کی شگفتگی اور ماحول کی چلہلاہٹ، یہ واضح پیغام دے رہی ہے یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ کوئی عام ایام نہیں ہے۔ آج 11 ربیع الاول ہے اور کل انشاءاللہ 12 ربیع الاول کا عظیم الشان دن ہے جس کو نسبت حاصل ہے حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ۔ مختصر وقت میں آج ہم حضور علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے اپنے ذوق کی تشنگی کے لیے اور اپنے مشام جاں کو روحانیت و نورانیت سے مالا مال کرنے کے لیے کچھ سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ظاہر کو، ہم سب کے باطن کو، ہم سب کے اخلاق اور اطوار اور کردار کو حضور علیہ السلام کی زندگی کا پاکیزہ حسن نصیب فرمائے۔ آمین۔ اس کائنات آب و گیتی میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پوری کائنات میں سب سے پہلے اپنے نبی مہربان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی روح مقدس کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی روح مبارک کو خلق کیا۔ تمام انبیاء، تمام فرشتے، تمام رسل اور تمامی مخلوقات یہ بات کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ روح مبارک کو پیدا فرمایا، اور آپ کی جو روح مبارک تھی وہ ایک نور کی شکل میں اس کو خلق کیا گیا، اس کو تخلیق کیا گیا نور کی شکل میں۔ جب آپ کی روح مبارک کو تخلیق کیا گیا اس وقت اس زمین و آسمان کی کائنات میں حتیٰ کہ تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات تھی، صرف اللہ کی ذات کے جلوے تھے۔ باختلاف روایت حدیث قدسی ملتی ہے
کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. بس فاردت، میں نے ارادہ کیا کہ میری پہچان ہو، مجھے کوئی جاننے والا ہو، مجھے کوئی پہچاننے والا ہو، میری کوئی عبادت کرنے والا ہو. تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے آپ کی روح مبارک کو خلق کیا گیا، آپ کی روح کو تخلیق کیا گیا. پھر اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کے نور کو اپنے نور کے فیض سے، یہ جو ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے نبی علیہ السلام کے نور کو، اپنے نور کے پرتوں سے حضور علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا. اور یہ اللہ کے حکم کن سے ہوا. قرآن مجید کی آیت ہے نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، یہ پہلا کن تھا جو حضور علیہ السلام کہ روح مبارک کو خلق کیا گیا. یعنی حضور علیہ السلام کی پاکیزہ روح جو تھی یہ اللہ کے اس اشارہ کن کی جلوہ گاہ تھی، اللہ کے اشارہ کن کی مظہر تھی. جب حضور علیہ السلام کی تخلیق، آپ کی روح مبارک کی تخلیق ہو گئی، یہ اس وقت کی بات ہے. اس وقت نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ انسان تھے، نہ جنات تھے، نہ ملائکہ تھے، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ ہی دوزخ تھی، نہ جنت تھی، کچھ بھی نہیں تھا. عالم خلق میں کچھ بھی نہیں تھا، فقط خالق تھا. اور یہ ساری دنیا معلوم تھی، ساری مخلوق معلوم تھی، کچھ بھی نہیں تھی. خلق کا نقش اول آقا کا نور بنا، حضور علیہ السلام کی ذات اور آپ کی روح مبارک بنی. جب آقا کا نور خلق کر لیا گیا تو پھر یہ فیکون ہو گیا. پھر حضور علیہ السلام کے اس نور سے پھر ساری کائنات بنتی چلی گئی. آگے بعد میں کئی مراحل گزرنے کے بعد پھر حضور علیہ السلام کے ہی نور سے انبیاء کی ارواحوں کو پیدا کیا گیا، پھر زمین و آسمان کو، پھر لوح کو، محفوظ کو، اور اسی طرح یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں. پہلا جو اشارہ کن اس کی جلوہ گاہ حضور علیہ السلام کی ذات تھی. اس کے بعد پھر فیکون ہوتا چلا گیا. پھر جہاں اللہ کو منظور تھا حضور علیہ السلام کے نور مبارک کو وہاں رکھا گیا. جنت کی اس کے بعد جنت کی خلق ہو گئی حضور علیہ السلام کے روح مبارک سے. پھر حضور علیہ السلام کے روح کو جہاں اللہ نے چاہا، حضور علیہ السلام کا روح مبارک، آپ کی روح مبارک سیر کرتی رہی. جس طرح حدیث جابر میں ملتا ہے، حضرت جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مصنف عبد الرزاق ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 18 ہے. اسی طرح محدث ابن جوزی نے میلاد النبی کے اندر صفحہ نمبر 22 پر اس حدیث پاک کو نقل کیا. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، قلت یا رسول اللہ، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ بأبی و امی اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ قبل الاشیاء. اے پیارے محبوب، آپ بتائیں کہ اس کائنات عالم میں اللہ تعالیٰ نے تمامی چیزوں سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ تو حضور تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، قال یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمامی اشیاء سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو خلق کیا. یہ مصنف عبد الرزاق جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، صفحہ نمبر 1 ہے، جلد نمبر 18. پھر اتنا زمانہ گزرا جتنا اللہ نے چاہا، حضور علیہ السلام کی روح پاک سیر کرتی رہی. جب اللہ نے چاہا زمانہ گزرتا گیا. یہ اس وقت زمان مکان کی کوئی قیود ہی نہیں تھی. پھر انبیاء کی روحیں پیدا کی گئی. پھر ان روحوں کے سامنے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو سامنے پیش کیا گیا. یہاں تک ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی روح پاک نے جمیع انبیاء کی روح کو ڈھانپ لیا.
ساری روحیں حضور علیہ السلام کی روح پاک کے سائے میں آ گئی. آقا کی روح نے سب انبیاء کی روح کو ڈھانپ لیا. انبیاء کرام کو پھر حضور علیہ السلام کے نور کی، آپ کی روح پاک کی پہچان کریں گے. جب آپ کی روح کی، آپ کے نور کی پہچان ہو گئی تو پھر اللہ پاک نے انبیاء کو تعارف کروایا اپنے نبی علیہ السلام کی روح پاک کا، جو عالم میثاق کے اندر ایک وعدہ ہوا. انبیاء کی روحیں تھیں، اللہ پاک نے ان سب سے وعدہ لیا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ پاک نے وعدہ لیا، فرمایا اے انبیاء کی ارواح، یہی وہ نور مقدس ہے، یہی وہ روح مقدس ہے جس کی خاطر میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. اگر اس روح کو میں پیدا نہ کرتا تو اے انبیاء کی ارواح تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. ایک روایت میں یہاں تک ملتا ہے لولا لما خلق تو اظہرت الربوبیہ. اے پیارے محمد، اگر میں آپ کو نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. انبیاء کو تعارف کروایا گیا اور وعدہ لیا گیا، پختہ وعدہ کہ اے انبیاء کی جماعت، اپنے اپنے دور میں میں تمہیں نبوت عطا کر کے بھیجوں گا، تمہیں رسالت دوں گا، تمہیں کتابیں دوں گا، تمہیں صحیفے دوں گا. اپنے اپنے وقت کے اندر تم مقتدا و پیشوا بن جاؤ گے، تمہاری شریعتیں ہوں گی. پھر کیا ہوگا؟ ثم جاءکم رسول، پھر عین اس وقت میں اپنی عزت اور عظمت والے رسول کو بھیج دوں. مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ پھر میرے محبوب کی ذات پہ ایمان لانا ہے. پھر میرے محبوب علیہ السلام کی ذات پہ صرف ایمان نہیں لانا، ان کی مدد اور ان کی نصرت بھی کرنی ہے، ان کی تعظیم و توقیر بھی کرنی ہے. اے ارواح انبیاء، جب میں تمہیں عزتیں دے کر، عظمتیں دے کر، تاج نبوت پہنا کر تمہیں زمانے میں بھیج دوں گا، تمہاری نبوت کے ڈنکے بج رہے ہوں گے، تمہاری رسالت کے ڈنکے بج رہے ہوں گے. عین اس وقت میرا محبوب آ جائے، اے ارواح انبیاء، پھر تمہاری نبوت نہیں چلے گی، اس دور میں سکہ پھر میرے مصطفیٰ کا چلے گا. تم سارے مقتدی بن جانا، امامت میرے مصطفیٰ کی ہوگی. تم سارے سارے رسولوں نے گواہی دی، مالک ہم گواہی دیتے ہیں جب تیرا عظمت والا رسول آئے گا ہم ایمان بھی لائیں گے، مدد اور نصرت بھی کریں گے. تو اللہ پاک نے فرمایا گواہی دیتے ہو؟ ان سے اللہ گواہی لے رہا ہے جن کو پھرنا آتا ہی نہیں، جن کو آج شکنی کا جہاں پہ گمان اور اندیشہ ہی نہیں ہے. پھر ارواح انبیاء نے عرض کی مالک ہم گواہی دیتے ہیں، ہم اس طرح ہی کریں گے. اللہ پاک نے فرمایا پھر میں بھی تم سب نبیوں کے ساتھ خود بھی گواہوں میں شامل ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. پھر جب ساری کائنات میں حضور علیہ السلام کی روح پاک، آپ کے نور پاک کی پہچان کرا لی گئی، جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا اے جبریل، فرشتوں کے انبوہ میں، فرشتوں کے جلوس میں میرے مصطفیٰ کے نور کو کائنات عالم میں سیر کراؤ، ساری کائنات دیکھ لے یہ میرے مصطفیٰ کا نور مقدس ہے. جب ساری کائنات میں حضور علیہ السلام کی روح پاک، آپ کے نور مقدس کی پہچان کر لی، پھر اس کے بعد بشریت کا آغاز ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میرا محبوب بشری پیکر بن کر اس دنیا آب و گیتی میں تشریف لے جائے. پھر اللہ پاک نے جب ارادہ کیا تو فرمایا جبرائیل یا رب جلیل، فرمایا فرشتوں کا جلوس لے کر زمین عرضی پر حاضر ہو جاؤ، فرشتوں کا جلوس، اور کائنات عالم کے اس قیمتی خطے سے مٹی اٹھا کے لاؤ جس جگہ، جس مٹی سے میرے مصطفیٰ کے جسد اقدس نے پروان چڑھنا ہے. جناب جبریل فرشتوں کے جلوس میں انبوہ میں زمین پہ تشریف لائے. اب زمین کا تو ہر ٹکڑا ہی عزت اور عظمت والا ہے. کسی نے کہا خانہ کعبہ سب سے عزت اور عظمت والا ٹکڑا ہے، کسی نے کہا نہیں بیت المقدس عزت اور آبرو والا ٹکڑا ہے، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا، لیکن فیصلہ وہاں پہ ہو چکا تھا. فرمایا یہ ٹھیک ہے خانہ کعبہ کی عزت
عزت اور عظمت بھی اپنی جگہ ہے، بیت المقدس کی عزت اور آبرو بھی اپنی جگہ ہے، لیکن عرفہ و اعلیٰ زمین پر جاؤ اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ ٹکڑے سے مٹی لے کے آؤ، اور سب سے عرفہ و اعلیٰ ٹکڑا وہ ہے جہاں میرے مصطفیٰ نے عالم بشریت میں لیٹنا ہے، جہاں پر میرے مصطفیٰ نے آرام کرنا ہے، گنبد خضرا، بقعہ خضرا والی جگہ پر جناب جبریل آئے اور جہاں پہ بالکل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا ہے، اس کے نیچے سے سنہری جالیوں کے سائے سے اللہ اکبر، جہاں پہ فرشتے 70,000 صبح 70,000 شام نور کے فرشتے حضور کی ذات پہ عزتوں اور عظمتوں کے گجرے پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ جناب جبریل فرشتوں کے جلوس میں وہاں پہ آئے اور وہاں سے مٹی اٹھائی اور پھر اس مٹی کو بارات کی صورت میں، فرشتوں کے جلوس کی صورت میں آسمان والا اور عرش معلیٰ سے بھی اوپر لے جایا گیا۔ جس طرح دولہے کو بارات نہیں لے جاتی، اس طرح محبوب پاک کی اس جسد اقدس جس سے بننا تھا، اس مٹی کو بھی بارات کی صورت میں عرش معلیٰ سے بھی اوپر لے جایا گیا۔ اللہ اکبر، وہ مٹی کتنی عظیم الشان مٹی ہوگی، اور جس کے استقبال کے لیے اللہ نے نوریوں کے امام کو بھیجا۔ حوروں نے کہا سبحان اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ محبوب ہمارا آوت ہے، خود رب نے کہا ماشاء اللہ محبوب ہمارا آوت ہے۔ پھر اس مٹی کو اوپر لے جا کر تسنیم کے پانی سے دھویا گیا۔ تسنیم یہ جنت کا پانی ہے، تسنیم کے پانی سے دھویا گیا، اتنا دھویا گیا، اتنا دھویا گیا، اللہ اکبر۔ حضرت محدث ابن جوزی الوفا کے اندر لکھتے ہیں جناب سیدنا کعب الاحبار کے حوالے سے، جناب کعب الاحبار فرماتے ہیں اتنا دھویا گیا اس مٹی کو، اتنا دھویا گیا حتیٰ کہ وہ مٹی سفید نور کے موتیوں کی طرح چمکنا شروع ہو گئی، نور کے موتیوں کی طرح چمکنا شروع، اور اتنا دھویا گیا پھر اس مٹی سے نور نکلنا شروع ہو گیا۔ کہاں نادان گھومے پھرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی بشریت کی بات کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بشریت سے بھی نور نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ مٹی تو بشر تھی نا، اس مٹی کو تسلیم کے پانی سے اتنا دھویا گیا کہ حضور علیہ السلام کے اس مٹی، اس عالم بشریت سے بھی نور نکلنا شروع ہو گیا۔ اور جناب کعب الاحبار کا ریفرنس دیا محدث ابن جوزی نے الوفا کے اندر، جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 27 ہے، اس پر اس روایت کو کوٹ کیا۔ فرشتوں کے جلوس کے ساتھ پھر حکم ربانی سے آقا علیہ السلام کی بشریت کو عرش کے ارد گرد چکر لگائے گئے، عرش معلیٰ کے اس مٹی سے حضور علیہ السلام کا جسد اقدس بنایا گیا، اور پھر اس جسد اقدس کو، اس عالم بشریت کو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشری وجود مقدس کو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ کائنات عالم کے چپے چپے کی سیر کراؤ، کائنات قرہ ارضی کا ہر ذی روح حضور علیہ السلام کی بشریت سے بھی واقف ہو جائے۔ اللہ اکبر، جنت کی سیر کرائی گئی، ملائکہ کو پہچان کرائی گئی، انبیاء اور رسل کو پہچان کرائی گئی۔ جب سب نے پہچان کر لی تو اللہ پاک نے دونوں کو آپس میں ملا دیا حضور علیہ السلام کے وجود مقدس میں۔ پہلے وہ حضور علیہ السلام کی روح مقدس جس کو نورانیت کے ساتھ پہچان کروائی گئی، پھر عالم بشریت وجود مقدس کی پہچان کروائی گئی، پھر ان دونوں کو ایک ہی وجود مقدس میں جمع کر دیا گیا۔ اور پھر جب بشریت کا آغاز ہوا تو عالم بشریت کے سب سے پہلے انسان جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تھے، اور پھر جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت میں تاجدار کائنات کا نور رکھ دیا گیا، جناب آدم علیہ السلام کی پشت میں۔ اچھا، جناب آدم علیہ السلام ادھر جاتے تو فرشتے آدم علیہ السلام کے پیچھے، جناب آدم علیہ السلام ادھر جاتے تو فرشتے آدم علیہ السلام کے پیچھے۔ عرض کی بار الہی کیا ماجرا ہے، میں جہاں جاتا ہوں فرشتے ادھر کو آتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے آدم، یہ تیری جانب نہیں آتے، ایک روح مقدس ہے، ایک نور مقدس ہے جو میں نے تیری پشت میں رکھ دیا ہے، اس روح کا طواف کرنے کے لیے فرشتے کے پیچھے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں۔ جناب آدم نے عرض کی بار الہ، پھر اس کو میرے پشت پہ میں عرض کرتا ہوں
پرس میں نہ رکھ، پھر اس کو میرے ماتھے میری پیشانی میں رکھ دے۔ پھر جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مقدس رکھ دیا گیا۔ پھر جناب آدم علیہ السلام نے عرض کی مالک اتنا پیارا نور ہے، فرشتے اب میرے سامنے رہتے ہیں، ہر وقت فرشتوں کا ایک امبو ہوتا ہے، فرشتوں کا جلوس ہوتا ہے اور میرے جلوہ زیبائی کو تکتے رہتے ہیں، اس نور کو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس نور کو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم اپنے انگوٹھوں کو ذرا سامنے کر۔ ہاتھ کے انگوٹھوں کو جناب آدم نے سامنے کیا، تنویر المقیاس کے اندر ہے، تو تاجدار کائنات کا نور مقدس جناب آدم کے انگوٹھوں میں آنا شروع ہو گیا۔ پھر یہ وہ پہلا لمحہ تھا، جناب آدم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کا نور انگوٹھوں میں دیکھا، ناخن میں، تو محبت سے، فرط مودت سے ان انگوٹھوں کے ناخنوں کو نہ چوم کر آنکھوں پہ لگایا۔ یہ سنت آج تک چلتی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، بشریت کا آغاز، اس کا جو ایک خاص مقصد تھا، کائنات عالم کو آباد کرنے کا ایک خاص مقصد تھا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ تاجدار کائنات کے وجود بشری کو ظاہر کرنا۔ اس عالم بشریت کو اس وجہ سے وجود عطا کیا تاکہ حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہو جائے۔ پھر جب کائنات عالم جنت کے اندر ہی پہلا جوڑا جناب آدم اور جناب سیدہ اماں حوا پاک کا بنا، ان کا نکاح ہونے لگا، تو اللہ پاک نے فرمایا میرے عالم بشریت کو وجود میں دینے کا مقصد تو مصطفیٰ جان عالم کی عزت اور عظمت کا اظہار تھا، سو تم ایک ہونے لگے ہو، تمہارا نکاح ہونے لگا ہے، تمہارا جوڑا بننے لگا ہے، تو اس کا آغاز اور اس کی ابتدا بھی ہم تاجدار کائنات کی ذات پہ درود پاک پڑھنے سے کر لیتے ہیں۔ جناب آدم اور سیدہ اماں حوا کا نکاح ہوا تو مہر کی صورت میں تاجدار کائنات، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو محدثین کے بھی امام ہیں، ہر مکتبہ فکر کا بندہ ان کو اپنا شیخ کہتا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت کے اندر کہتے ہیں اللہ پاک نے حکم فرمایا اس کا آغاز ہم یہاں سے اس جوڑے سے کر دیتے ہیں۔ ہر مرحلے میں مقصود فقط تاجدار کائنات کی عزت اور عظمت تھی۔ فرمایا 20 دفعہ درود پاک پڑھو اور تمہارا نکاح ہو گیا، تمہاری حق مہر ادا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جناب حضرت آدم علیہ السلام سے جناب حضرت سیدہ اماں حوا پاک میں جب منتقل ہوا آپ کے بطن اقدس میں، پھر ان کو بھی احساس ہو، یہ نور مبارک جب جب جہاں جہاں چلتا گیا ان کو احساس ہوتا گیا، برکتوں کا اظہار ہوتا گیا۔ جناب سیدہ حوا پاک کے اندر جب یہ نور منتقل ہوا تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اس نور کا اتنا احترام، اس نور کی اتنی عزت اور عظمت اور اس نور کا اتنا احساس تھا جناب سیدہ حوا پاک، آپ نے یہ سن رکھا ہے جناب سیدنا آدم علیہ السلام اور جناب سیدہ اماں حوا پاک جب بھی تولد ہوتا تو 2 روحیں جنم لیتی، ایک بیٹا ہوتا ایک بیٹی ہوتی، لیکن جب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے ساتھ جناب سیدہ اماں حوا پاک حاملہ ہوئی تو واحد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب وہاں پہ منتقل ہوا تو ایک ہی حضرت جناب سیدنا شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اتنا احساس اور اتنی عزت اور عظمت مورخین لکھتے ہیں کہ جب یہ نور جناب حوا پاک کے شکم اطہر میں منتقل ہوا اس وقت سے لے کر جناب شیس کے تولد تک جناب آدم اور سیدہ اماں حوا پاک کا ملاپ نہیں ہوا، یہ اس نور کا احترام تھا، اس نور کی عزت اور عظمت تھی، اس کی عظمتوں کا اظہار تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی اولادیں بڑھتی چلی گئی، آپ کی اولادوں میں کچھ کافر ہوئے، کچھ مومن ہوئے، کوئی مشرک ہوئے، کیونکہ انسانیت کا نقطہ آغاز تو جناب آدم علیہ السلام ہے نا، تو آپ کی اولادوں میں سے کچھ لوگ مومن ہوئے، کچھ کافر ہو گئے، کچھ کیا ہو گئے، کچھ کیا ہو گئے، تو اللہ پاک نے اس نور مقدس کے لیے ہمیشہ سے تاجدار کائنات کی نور اور آپ کی روح پاک کے لیے ہمیشہ سے پاک پشتوں کا انتخاب کیا، پاک سلبوں کا انتخاب کیا، اور امہ چاہے وہ آبا کی ہوں یا چاہے رحم کا معاملہ امہ کے ساتھ ہو، نبی علیہ السلام کی ماؤں کے ساتھ ہو، ہمیشہ سے جناب سیدنا آدم سے لے کر جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک
جتنی پشتوں اور سلبوں سے تاجدار کائنات کا وجود نور مقدس ہوتا چلا گیا، وہ سارے موحد تھے، مسلمان تھے، ان میں کوئی بندہ مشرک نہیں تھا۔ جس مورخ نے یہ لکھا ہے اس نے امت مسلمہ پر ستم ڈھایا ہے، ان میں سے ہر بندہ موحد تھا، اللہ کو ایک ماننے والا تھا، اور جہاں جہاں نور مصطفیٰ منتقل ہوتا گیا اس کی برکتوں کا اظہار بھی ہوتا گیا۔ تاجدار کائنات کی حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے۔ جناب سیدنا نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو آپ کی کشتی کو بھنور میں اور کشتی کو پہاڑی تلاطم میں ترایا گیا تو وہ اسی نور پاک کا صدقہ تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے تیکھے کو گلزار کر دیا گیا اور آپ کو آگ سے بچا لیا گیا تو وہ بھی صدقہ اسی نور پاک محمد مصطفیٰ کا تھا۔ اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے زندہ بچا لیا گیا، وہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا صدقہ تھا۔ جہاں جہاں یہ نور منتقل ہوا اس کی برکتیں ظاہر ہوتی گئیں، خوشبو کی صورت میں جہاں جہاں نور منتقل، لوگ دیکھنے کے لیے آتے، ہر چہرہ اتنا خوبصورت۔ چلتے چلتے جناب سیدنا مطلب رضی اللہ، عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تک جب یہ نور پہنچا، اللہ اکبر، آپ اتنے خوبصورت تھے، حتیٰ کہ آپ کے جو والد ماجد تھے جناب حضرت سیدنا ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اتنے خوبصورت تھے، آپ کو دور دراز سے لوگ دیکھنے آیا کرتے۔ یہاں تک آتا ہے ہرقل بادشاہ جو روم کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کی ایک بیٹی تھی، اس نے جناب سیدنا ہاشم تک پیغام پہنچایا، پچھلی کتابوں کے اندر اس نے پڑھ رکھا تھا، اس نے پیغام پہنچایا، خوبصورتی اتنی تھی کہ میں آپ کی بارگاہ میں اپنی بیٹی تحفے میں پیش کرتا ہوں، آپ ان کے ساتھ عقد کر لیں۔ اتنی خوبصورت، پھر یہی خوبصورتی نور مصطفیٰ کی جو تھی جناب سیدنا عبد المطلب تک، پھر جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ آپ کے 10 بیٹے تھے جناب حضرت عبد المطلب پاک کے، لیکن والد ماجد بننے کے لیے جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا، حتیٰ کہ وقت گزرتا گیا، جناب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہو گئے، جناب سیدنا عبد المطلب کو فکر لاحق ہوئی کہ میں عبداللہ کی شادی کروں، جناب سیدنا عبداللہ کی شادی کے لیے فکر مند ہوئے۔ مورخین نے لکھا، مدارج النبوت کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، الخصائص الکبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے، اسی طرح دیگر محدث ابن جوزی نے میلاد النبی یا مولد النبی کے اندر کہ جناب سیدنا عبد المطلب ایک دفعہ جناب سیدنا عبداللہ کو ایک سفر میں ساتھ لے گئے، راستے میں ایک خاتون نے آپ کو دیکھ لیا جو تورات، زبور، انجیل کی عالمہ تھی، اس خاتون نے جناب سیدنا عبد المطلب کو پیشکش کر دی۔ جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر، پیشانی پر نور مصطفیٰ چمکا دیکھ لیا تھا، اس نے پیشکش کر دی کہ حضور مہربانی فرمائیں، آپ جناب سیدنا عبداللہ کے لیے مجھے قبول کر لیں۔ جناب سیدنا عبد المطلب نے انکار کر دیا، کئی رشتے آئے، حتیٰ کہ جناب سیدہ ام خدیجہ الکبریٰ کی ایک چچا زاد بہن تھی ام کتال، اس کا رشتہ آیا، کچھ اور کافی زیادہ رشتے آئے، لیکن والدہ مصطفیٰ کا انتخاب تو پہلے سے ہو چکا تھا، جنہوں نے مصطفیٰ جان عالم کی ماں بن، آج میری ماں کی بات آئے تو میرے تھم تھم آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ قربان جائیں جناب سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عزت اور عظمت پر کہ کس انداز میں جنہیں مصطفیٰ جان عالم محبت سے پکارے کرتے میری ماں، اللہ اکبر۔ یہ الگ سے موضوع ہے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جناب سیدہ آمنہ پاک کا انتخاب پہلے سے ہو چکا تھا، جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت سیدنا وہب جو جناب سیدہ آمنہ کے والد تھے، حضور علیہ السلام کے نانا جان تھے، کیا نام تھا؟ حضرت جناب سیدنا وہب، واو ہا اور با، وہب، اور جناب سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ پاک تھی حضور علیہ السلام کی نانی جان، ان کا نام تھا جناب حضرت سیدہ برہ، با را اور گول ہا جس کو تائے مدورہ کہتے ہیں۔ جناب سیدنا عبد المطلب نے جناب حضرت وہب سے بات کی جناب سیدہ آمنہ کے رشتے کے لیے، جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ پھر ایام تشریق
میں سے جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی رات ایام تشریق میں سے جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ نور پاک جو جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے چلا تھا، وہ جناب سیدہ جناب آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم اطہر میں منتقل ہوا بڑی عزت کے ساتھ۔ جناب سیدہ آمنہ فرماتی ہیں پھر جب یہ نور میرے بطن اقدس میں آیا، اللہ کی عزت کی قسم مکہ کے در و دیوار بھی روشن ہو گئے۔ جب یہ نور میرے شکم اطہر میں آیا مجھے کوئی بوجھ محسوس نہ ہوتا تھا۔ جناب سیدہ آمنہ پاک یہ کیسے بوجھ محسوس ہوتا، انہوں نے تو آ کر پوری کائنات کے بوجھ کو اٹھانا تھا۔ جناب حضرت آمنہ پاک فرماتی ہیں پھر نبیوں کا آنا جانا میرے پاس لگا رہتا، پوچھنے پر بتایا جاتا میں آدم ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسماعیل ہوں، ہم تمہیں مبارک دینے کے لیے آئے ہیں۔ اے آمنہ جس بچے کے ساتھ تم حاملہ ہو وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، وہ نبیوں کا بھی امام ہے، رسولوں کا بھی امام ہے۔ ملائکہ قطار کی صورت میں آتے رہتے۔ جمی محدثین نے لکھا جناب سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہیں پھر مکہ کے اندر 61 سالی تھی، 61 سالی ختم ہو گئی، حتیٰ کہ پھر اس سال کو سنۃ الفتح والابتہاج کا نام دے دیا گیا، چاؤں کا سال، خوشیوں کا سال اور مسرتوں کا سال۔ جناب حضرت سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہیں پھر 9 مہینے اسی وجد کی کیفیت میں گزرے، 9 مہینے گزر گئے، پھر بالآخر بہار کا مہینہ آ گیا۔ اللہ اکبر، ربیع بہار کو کہتے ہیں، ربیع بہار کو کہتے ہیں، ربیع الاول پہلی بہار، بہار کا مہینہ آ گیا، ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، حتیٰ کہ ربیع الاول کی بھی 12 تاریخ آ گئی۔ جناب حضرت سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہیں رات کی تاریکی ختم ہو رہی تھی اور دن کا اجالا آ رہا تھا، کچھ ستارے چمک کر معدوم ہو چکے تھے اور کچھ ستارے ابھی آسمان پہ چمک رہے تھے۔ جناب حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں عین اسی وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، لمحات میلاد جب قریب ہوئے تو جناب سیدنا عبد المطلب کہتے ہیں، محدث ابن جوزی میلاد النبی کے اندر لکھتے ہیں جب لمحات میلاد قریب آئے حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، فرماتے ہیں یکایک میں نے دیکھا خانہ کعبہ کے اندر جتنے بت تھے وہ سارے اونڈے منہ نیچے گر گئے اور عجیب منظر ہو گیا، آسمان بالا کے ستارے آسمان کو چھوڑ کر جناب سیدہ آمنہ پاک کے گھر کا طواف کرنا شروع ہو گئے۔ محدث ابن جوزی لکھتے ہیں الوفا کے اندر میلاد النبی کے اندر جناب حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں دوڑ کے آیا، مجھے محسوس ہو گیا لگتا ہے اس نور والے کی آمد کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دوڑ کے جناب سیدہ آمنہ پاک کے پاس آیا اور آ کر میں نے کہا اے پاکیزہ بیوی کیا معاملہ ہے؟ جناب سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہیں اے میرے ابا جان وہ نور مقدس جو 9 ماہ تک میرے پیٹ میں رہا وہ پیکر نور بن کر اب میری گود میں آ چکا ہے، پیکر نور بن کر اب میری گود میں آ گیا۔ اللہ سیدہ آمنہ خود فرماتی ہیں، اللہ کی عزت کی قسم سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب لمحات میلاد قریب آئے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ بڑے جھنڈے ہیں یا چھوٹی جھنڈیاں ہیں، کیا خیال ہے؟ بولے تو صحیح، چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں۔ جناب سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہیں محدث ابن جوزی لکھتے ہیں بڑے سخت گیر محدث تھے، کوئی بات ایسے نہیں لکھتے، فرماتے رأیت النجوم رأیت ثلاثۃ اعلام۔ جناب آمنہ پاک فرماتے ہیں جب حضور کے عین لمحات میلاد کا وقت قریب آیا نا میں نے دیکھا جناب جبریل علیہ السلام رأیت ثلاثۃ اعلام، انہوں نے ہاتھ میں 3 جھنڈے پکڑے ہوئے ہیں۔ اچھا وہ جھنڈے کو چھوٹے چھوٹے ہوں گے، جبریل علیہ السلام رأیت عالما مشرق، میں نے ایک جھنڈا دیکھا جناب جبریل نے مشرق میں وہ جھنڈا گاڑ دیا۔ رأیت عالما بالمغرب، ایک جھنڈا میں نے دیکھا جناب جبریل نے مغرب کے اندر لگا دیا۔ رأیت عالما علی ظہر الکعبہ، جو تیسرا جھنڈا تھا میلاد مصطفیٰ کی خوشی کا جھنڈا،
سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہے میں نے دیکھا وہ جناب جبریل نے خانہ کعبہ کی چھت پر جھنڈا لگا دیا اور یہ اعلان تھا قدرت کی طرف سے، اے آمنہ یہ سارا کائنات مرکز ہم نے اس کو بنا دیا ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر، فرمایا یہ مرکز ہے، اس مرکز پر حکومت کرنے والا سلطان ہم نے تیری گود میں بھیج دیا، اب بادشاہت اسی کی ہوگی، اب سکہ اسی کا چلے گا، اب عظمتوں کے ترانے اسی کے ہوں گے، اب باتیں اسی کی ہوں گی، تذکرے اسی کے ہوں گے، اور امت اسی کی ہوگی، اور قیامت تک نبوت اسی کی ہوگی۔ اللہ وہ 3 جھنڈے میلاد مصطفیٰ کے خود تاجدار کائنات کی میلاد کے وقت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں اللہ پاک نے لگائے۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدنا عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ماں اس وقت اس حجرہ نور کے اندر تشریف فرما تھی جہاں پہ تاجدار کائنات کی ولادت ہوئی، وجود مقدس جہاں پہ حاضر ہوا۔ آپ فرماتی میں کمرے سے باہر آئی، میں کیا دیکھتی ہوں؟ جن ستاروں کا کام نا آسمان پہ چمکنا ہے، میں باہر آ کے دیکھا وہ ستارے آسمان کو چھوڑ کر سین آمنہ کے آس پاس جگمگ رہے ہیں۔ جناب سیدہ عثمان بن عاص کی والدہ کہتی ہیں دوڑ کر واپس گئی، اندر خواتین نے پوچھا عثمان کی ماں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی گئی تھی واپس آ گئی، سانس پھولا ہوا ہے، دوڑ کے آ گئی، کیا ہوا؟ جناب سیدنا عثمان بن عاص کی ماں کہتی ہیں رأیت انظر الی النجوم تجلی، فرماتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم جن ستاروں کا کام آسمان پہ چمکنا ہے، رأیت انظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئی ہوں، وہ ستارے آسمان کو چھوڑ کر جناب آمنہ کے گھر کے آس پاس چمک رہے ہیں۔ اچھا یہ بڑا وسیع موضوع ہے، میں اس کو ختم کرتے ہوئے آخر میں اچھا جس محبوب کی آمد کے لیے اللہ نے اتنے اہتمام کرائے، میں نے شروع سے مختصر انداز میں روز اول سے لے کر آخر تک یہ جو واقعہ تھا مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے رکھا، کتنی عزت اور عظمت ہوگی۔ ایک میں ہوں ممبر پہ جامع مسجد فاطمہ الزہرا کے ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں، ایک میرے استاد کل شیخ الحدیث و تفسیر علامہ حافظ خادم حسین رضوی بیٹھ کر بیان کرتے تھے، استاد العلماء اور استاد الکل جناب قبلہ حافظ عبدالستار سعیدی جنہیں حافظ الملت والحدیث کہتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، ایک طرف میرے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان ہزاروی صاحب بیان کرتے ہیں، ذرا کیسا منظر ہوگا، محبوب کا میلاد جناب سیدہ آمنہ پاک خود بیان کر رہی ہے، آقا کی امی جان تاجدار کائنات کی امی جان خود حضور کا میلاد بیان کر رہی ہے، فرماتی ہیں لما وضعت والدی محمدہ، کائنات والو جب میرے پیارے بیٹے کی کیا شان ہے جناب سیدہ اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا کی، جو حضور تاجدار کائنات دو عالم کے سلطان کو میرا بیٹا کہہ کے پکارا کرتی، خود بیان کرتی ہے لما وضعت والدی محمدہ، جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت قریب آیا نا میں نے دیکھا وضعتہ مکحولا مدہونا مطیبا مختونا مسرورا ساجدا للہ ورافعا یدیہ الی السماء۔ سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہوا نا میں نے دیکھا وضعتہ مکحولا، تاجدار کائنات کو میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں میں نا سرما لگا ہوا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سرما لگا ہوا ہے، وضعتہ مکحولا مدہولا، میں نے دیکھا تو بالوں پہ نا تیل لگا ہوا تھا، بال چمک رہے تھے، اس کا واضح مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ تیل لگا ہوا تھا، مدہولا یعنی بال مبارک یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بالوں پہ تیل لگا ہوا ہے، مختونا، جناب اما آمنہ فرماتی یہ خود میلاد بیان کر رہی ہیں، فرماتی ہے میرا بیٹا ختنہ جب پیدا ہوا نا ختنہ ہوا تھا ناف بریدہ، اور پھر فرماتی ہے مطیبا، بچے پیدا ہوتے ہیں لوگ منہ پہ ماسک لگا لیتے ہیں، جب میرا بیٹا پیدا ہوا نا مطیبا جسم سے مشک اور عنبر اور کستوری کی خوشبوئیں آ رہی، مسرورا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ تو گینی وارڈ کے اندر پیدا ہوتا ہے نا، باہر آدمی بیٹھے ہوتے ہیں پیرنٹس باہر ہوتے ہیں، بچے کے رونے سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹا پیدا ہو گیا ہے یا بیٹی پیدا ہو گئی ہے، ایسے ہے نا۔ جناب سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہیں وضعتہ جب میرا محمد پیدا ہوا نا مسرورا، آپ کے چہرے پہ تبسم تھا، اللہ اکبر، ساجدا للہ،
اور اس انداز میں پیدا ہوئے، ننھے نبوت والے ہاتھ زمین پہ رکھے ہوئے تھے، یوں لگتا تھا جیسے تاجدار کائنات سجدے میں ہیں۔ جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہوئے، فرماتے ہیں میں سنوں بچہ رو رہا ہے۔ جب میں قریب ہوا بچے کو اٹھانے کے لیے، اور بچہ ننھے نبوت والی زبان سے تاجدار کائنات رو رہے تھے، جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں قریب ہوا، سنوں تو صحیح کہتا کیا ہے؟ تاجدار کائنات کے ہاتھ زمین پہ تھے اور سجدے کی حیت بنائی ہوئی تھی، اور تاجدار کائنات کی زبان اقدس سے آواز آ رہی تھی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ آج وہ امتی دلیلیں ڈھونڈتا ہے، جھنڈے لگاؤں کہ نہ لگاؤں، چراغاں کروں کہ نہ کروں، میلاد مناؤں کہ نہ مناؤں، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ صحابہ نے نہیں منایا۔ آپ کو کیسے پتا صحابہ نے نہیں منایا؟ صحابہ نے تو پرزور طریقے سے حضور کا جشن میلاد منایا، تاجدار کائنات نے خود اپنا میلاد منایا۔ اور یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں یہ بھی ایک سیلیبریشن ہے اللہ کے نبیوں کی۔ اللہ اکبر۔ تاجدار کائنات نے مدینہ میں آ کر سب سے پہلے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا دن منایا۔ ایک طویل یہ موضوع ہے، جشن عید میلاد النبی کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو میرے بھائیوں، کل کا دن یہ عظیم الشان دن ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ جب تم پہ کوئی نعمت ہو نا پھر اس نعمت کا خوب چرچا کیا کرو۔ چرچا یہ نہیں ہے ہم منہ سجا کر گھروں میں بیٹھ جائیں، یہ چرچا نہیں ہے کہ تسبیح لے کر ہم ایک کارنر میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی آمد کے باتیں، یہ بھی ٹھیک ہے ایک چرچا کی صورت ہے، لیکن چرچا اسے نہیں کہہ سکتے ہم۔ چرچا یہ ہے کل 12 ربیع الاول کا عظیم الشان دن ہے، اور حسب سابق اس سال بھی ہم نے یہ اہتمام کیا ہوا ہے۔ صبح 2:30 بجے تہجد کے وقت ہم یہاں پہ محفل صبح بہاراں کا انعقاد کرتے ہیں۔ عین لمحات ولادت ہم کھڑے ہو کر تاجدار کائنات کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے لیے خوبصورت ضیافت کا اہتمام ہے نماز فجر کے بعد۔ پھر اس کے بعد ہم نے کل کا دن چرچوں میں گزارنا ہے، چرچے کرنے ہیں، آقا کی آمد کے چرچے، وہ جلوس کی صورت میں۔ یہ ایک بندہ ہو، 2 بندے ہوں، 3 بندے ہوں، جب پورا 1000 کا مجمع ہو، 2 3 4 ہزار کا مجمع ہو، پھر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آمد کے چرچے۔ اس کے لیے آپ آج سے تیاری کر لیں۔ یہ کوئی میرے اوپر احسان نہیں ہے، یہ آپ کا اپنی ذات کے اوپر احسان ہے، اپنی آنے والی نسلوں پر احسان ہے۔ یہ محبت آپ آنے والی نسلوں تک ڈلیور کریں۔ آج کل کفر اور شرک تو دور رہ گیا، بد گمراہی اور لا دینی کے دھپیٹ اندھیرے چل رہے ہیں۔ نوجوان ہمارے الحاد کی جانب جا رہے ہیں، اور نوجوان طبقے کے اندر خاص طور پہ یہ دین سے دوری اور غفلت اور دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ تو اس وقت جہاں محراب و منبر کا تقاضا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں، بچوں کے دلوں میں، نوجوانوں کے دلوں میں حضور کی محبت راسخ کریں، حضور کی محبت کے ترانے گئے، وہاں والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ آپ خود تشریف لائیں، اپنی اولاد کو ساتھ لے کے آئیں، کم از کم ہر بندہ اپنے ساتھ 4-5 بندے جوڑے، تاکہ کل قیامت کے دن وہ 5 بندے بھی گواہی دیں، مالک کے لم یزل یہ جلنے بجھنے والا نہیں تھا، یہ تو تیرے محبوب کی محبت میں ترانے گانے والا تھا۔ ہر بندہ تیاری کر کے آئے۔ ٹھیک 7 بجے یہاں سے ہم انشاءاللہ جو ہمارا جلوس ہوگا مرکزی جشن عید میلاد النبی کا جلوس 7 سوا 7 بجے یہاں سے آغاز ہوگا، اور اپنی سوسائٹی سے اور دیگر اس کے جو روٹس ہے اس سے ہوتا ہوا ٹھیک 9 بجے انشاءاللہ ایڈن چوک میں پہنچے گا، اور ایڈن چوک سے پھر مرکزی جلوس جو ہوگا وہاں پہ ہم حضور علیہ السلام کی آمد کی سیلیبریشن کریں گے ایڈن چوک کے اندر، میزائل چوک بھی جس کو کہتے ہیں، اور پھر اپنے روٹ سے ہوتے ہوئے ایک بلاک جامع مسجد سیدنا ابو بکر صدیق کے اندر یہ جلوس اختتام پذیر ہوگا۔ خدا را پیٹرول کو نہ دیکھیں، اپنی جیب کو نہ دیکھیں، اپنی گاڑیاں سجا کے آئیں، اپنے نئے کپڑے پہن کے آئیں، مال و متاع یہ سب کچھ یہاں پہ رہ جانا ہے۔ جناب محدث ابن جوزی سے پوچھا گیا حضرت خواجہ حسن بصری کے حوالے سے کہ حضور کے ذکر میلاد پہ کتنا خرچ کریں تاکہ فضول خرچی نہ ہو، تو حضرت خواجہ حسن بصری کا یہ فتویٰ ہے جو ڈائریکٹ مرید تھے جناب حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے۔ آج کے دور کی بات نہیں کر رہا، یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری کا فتویٰ یہ ہے اگر یہ احد پہاڑ پورے کا پورا سونے کا بن جائے، دل کو سنبھال کے رکھیں تھوڑا سا، احد پہاڑ پورے کا پورا سونے کا بن جائے، کتنے کلومیٹر ہے یہ احد پہاڑ؟ میرا خیال ہے کہ اگر اس کو لمبائی کی صورت میں دیکھیں 7 کلومیٹر ہے،
اور چوڑائی اور لمبائی ساری ملا کے 20 کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤٹ بنتا ہے اوت پہاڑ۔ جناب خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میرے نزدیک پوچھا گیا کتنا خرچ کرے تاکہ فضول خرچ، مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی لوگ اعتراض کرتے تھے کہ فضول خرچی ہے یہ تو آج کی پیداوار نہیں ہے، یہ میرا مشرب بھی نہیں ہے، میں اس جانے نہیں جانا چاہتا۔ جناب حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا اگر اوت پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے اور میں سارے کا سارا آقا کے ذکر میلاد پہ خرچ کر دوں تو فضول خرچی نہیں ہے۔ اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو جمعہ کے بعد مجھ سے حوالہ بھی لے سکتا ہے۔ کل کے دن ہم نے پرزور طریقے سے یہ دن سیلیبریٹ کرنا ہے، منانا ہے، خوشیاں اپنی اولاد کو خصوصاً یہ بتانا ہے، سکھانا ہے کہ یہی وہ دن تھا جس دن کائنات عالم پہ اللہ کو رحم آیا، اللہ نے اپنی عزت اور عظمت والا رسول ہمارے لیے ہمارے اندر بھیج دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔